الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، جمادی الاخری 1445 ہجری کا دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے اندر خلیفۃ الرسول امام المتقین قاتل المرتدین جانشین اول مصلی و منبر رسول
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور عظمت اور اللہ کے پاک پیغمبر کے جان مال اور وقت قربان کرنے کے متعلق تفصیل نال سے بات کر چکے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آخری نبی دے پہلے امتی نے امت دی گنتی دا آغاز ہی سیدنا صدیق اکبر تو ہوندا ہے۔ پوری امت دے اندر افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور اسے عنوان کو میں اج دے خطبے کے اندر تانوں سمجھانا ہے کہ فضیلت تے سارے صحابہ کرام کی موجود ہے، لیکن افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے۔ فضیلت اور افضلیت دے اندر فرق ہوتا ہے۔ فضیلت بندے کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، فضیلت بندے کی اپنی حد تک ہوتی ہے، اور افضلیت تمام تے حاصل ہوتی ہے۔ امت دے اندر فضیلت تمام صحابہ نو حاصل ہے، لیکن افضلیت سیدنا صدیق اکبر نو حاصل ہے۔ اور اس کا ثبوت بھی احادیث مبارکہ تو ملتا ہے۔ کہ بخاری شریف کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو خواب بیان فرمائے کہ میں خواب کے اندر ایک کنویں تے موجود ہوں، اور اس کنویں چوں میں پانی کڈ رہا ڈول دے نال۔ ابو بکر تشریف لے آتے ہیں، انہوں نے میرے تو بعد اس کنویں چوں ڈول دے نال پانی کڈیا، لیکن ڈول کھچنے دے اندر کمزوری سی، نقاہت سی۔ پھر عمر آئے اور عمر نے پھر ڈول کھچیا، کنویں دے اندروں بڑی طاقت دے نال، بڑی ہمت دے نال،
اور عمر دے ڈول کھچنے کی وجہ تو سارے لوگ بھی سیراب ہو گئے، سارے جانور بھی رج گئے۔ اس حدیث کے اندر بظاہر حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، صدیق اکبر تھے۔ پھر اسی طرح بخاری کے اندر ایک اور حدیث فرمایا، میں کچھ لوگوں کو خواب کے اندر دیکھا، کپڑے جڑے انہوں نے پائے نے قمیص، کسی کی قمیص سینے تک، کسی بھی اودے تو تھلے، اور جدوں میں عمر نو دیکھیا کہ عمر دی قمیص اتنی لمبی کہ زمین تے گھسٹ رہی ہے۔ صحابہ نے تعبیر پوچھی کہ اللہ دے محبوب دے تو کی مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دے تو مراد دین ہے، دین۔ اور انہاں دو حدیثاں کے اندر ظاہری حضرت عمر کی فضیلت حضرت ابو بکر کے ظاہر ہو رہی ہے، لیکن یہ فضیلت افضلیت نہیں، کیونکہ فضیلت خبر واحد تو بھی ثابت ہو جاتی ہے، ایک بندے کے کہنے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، کمزور راوی ہو گئے فضیلت ہوتے تو بھی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن افضلیت واسطے خبر واحد نہیں بلکہ خبر متواتر کا ہونا ضروری ہے۔ پوری امت کے اندر سیدنا صدیق اکبر نو افضلیت حاصل ہے خبر متواتر کے ذریعے، اور قطعیت کے ذریعے قرآن تو بھی، نبی دے فرمان تو بھی، صحابہ دے آثار تو بھی۔ خبر متواتر انہوں کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر ایک بہت بڑی جماعت نے افضلیت منی ہو گئی، انہوں افضلیت کہتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پوری امت تے اللہ دے قرآن نے بھی بیان کی تھی، نبی دے فرمان نے بھی بیان کی تھی، اور خبر متواتر نے بھی بیان کی تھی۔ پھر تسی ایک جملہ سنیا ہوئے گا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ نبیوں تو بعد افضل ترین انسان ابو بکر نے ایک تحقیقی گل ہے۔ تحقیق کا معنی ہے ثابت شدہ، تحقیق کا معنی ہے کہ ساریاں کا اجماع اتفاق ہے اس گل تے، پوری امت دے ہر دور دے صاحب علم لوگاں کا اتفاق ہے کہ ابو بکر امت دے اندر سب تو زیادہ فضیلت والے نے۔ کہ میں افضلیت کی تانوں دسنی ہے، فضیلت تے ساریاں دی سنتے ہو ثابت بھی ہے، لیکن فضیلت تو بھی اونچا درجہ ہوتا ہے افضلیت کا، کہ صدیق اکبر کی فضیلت بھی ہے کہ افضلیت بھی ہے۔ قرآن تو تے میں تانوں سناتے ہی ہے نا، حدیث بھی تسی سنتے رہتے،
اور پچھلے جمعے تسی حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی تصدیق بھی سن چکے ہو۔ اصل کمال بندے کا وہ ہوتا ہے الفضل ما شہیدت به الاعداء، کہ کمال وہ منیا جاتا ہے جنہوں دشمن بھی منے، جس کمال کی گواہی دشمن بھی دے دے وہ کمال حقیقی کمال ہوتا ہے۔ کہ جڑے لوگ صدیق اکبر کی خلافت کے قائل نہیں اور جڑے لوگ جناب صدیق اکبر کی امامت کے قائل نہیں، میں انہاں دی کتاباں دے حوالے انہاں دی کتاباں دیاں عبارتاں تانوں سنا کے دسنا ہے کہ انہاں دی اپنی کتاباں دے اندر بھی صدیق اکبر دی افضلیت لکھی ہوئی موجود ہے۔ کمال تے وہی ہوتا ہے نا کہ مخالف بھی مان جائے اس کمال کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ بنے نے، اللہ کے نبی دنیا تو پردہ کر گئے۔ سقیفہ بنو سعدہ کے اندر ایک کٹ ہویا، ایک جوڑ ہویا کہ نبی کا جانشین کون ہوئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر اس وقت اللہ دے نبی دی جسد مبارک دے کول سن، آپ دنیا تو پردہ کر چکے سن، اور ایک گھر دے اندر صحابہ انصار مہاجر اکٹھے ہو گئے۔ انصار کہتے سن کہ جانشین نبی ساڈے جو ہوئے گا، مہاجر کہتے سن کہ جانشین نبی ساڈے جو ہوئے گا۔ اختلاف ہو گیا۔ کسی تیسرے بندے نے رائے دی کہ انج کرو، ایک جانشین مہاجرہ جو مقرر کر لو تے ایک جانشین انصار جو مقرر کر۔ حضرت عمر کو پتہ چلیا کہ اتنے انج گلاں ہو رہی ہیں، اتنے کٹ ہوا ہے۔ حضرت عمر نے جناب ابو بکر کو نال لیا، پہنچ گئے اس کٹ دے اندر۔ جدو سارے دیا گلاں سنیاں تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی کا فرمان سنو۔ آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، تہاڈا امام قریش جو ہوئے گا۔ جدو نبی کا فرمان سنیا، وہ تے نبی دے اشاریاں تے مر مٹنے والے سن، سارے چپ۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے اس کٹھ دے اندر، اور سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑیا، ہاتھ چکیا اور ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کیا ابو بکر امام ہے تے عمر خدا مقتدی ہے۔ میں ابو بکر کے ہاتھ تے بیعت کرتا۔ جتنے بھی اس کٹھ دے اندر موجود سن، سارے نے صدیق اکبر کے ہاتھ تے بیعت کر لی کہ امام ابو بکر اسی بیعت کرتے ہیں، اسی سارے انہاں دے مقتدی۔ اور حضرت علی اتنے موجود نہیں سن کٹ کے اندر، اور نبی دے غسل کا انتظام کر رہے سن۔
سیدنا فاروق اعظم حضرت ابو بکر کو لے کے مسجد چ آ گئے. مسجد کے اندر بھی لوگ جمع سن, مسجد بھی بھری ہوئی سی, کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے انتقال کی خبر پورے مدینے سے پھیل گئی سی. لوگ آ رہے سن, دور دور تو آ رہے سن. جناب سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابو بکر صدیق کو منبر تے بٹھایا. یہ امت کا بڑا احسان اس امت ہے کہ امت نو انتشار کو بچا لیا. سیدنا صدیق اکبر کی امامت اور خلافت نے اکٹھا کر دیا. مسجد کے اندر بٹھا کے پھر سیدنا فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ جڑا رہ گیا بیعت کرنے کو سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ تے بیعت کرے. تمام انصار اور مہاجران کے سرداراں نے صدیق اکبر کو اپنا امام اور خلیفہ مان لیا. ہن کیڑی گل میں تانوں دسنی ہے, واقعہ سنا کے. کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی. اس کتاب کے اندر حضرت علی کے متعلق لکھا ہے کہ ہن علی آئے ہیں. میں تانوں دسنا ہے الفضل ما شہیدت به الاعداء کہ صدیق اکبر کے کمال کے دشمن من چکے ہیں کہ صدیق کے اندر ایک کمال موجود سن. میرے دوستو, احتجاج طبرسی کے اندر موجود الفاظ سنو, الفاظ اس کتاب دے. فرمایا ثم تناولا, علی آئے نے ثم تناولا یدا ابی بکر, علی نے ابو بکر دے ہاتھ رکھیا. ثم تناولا یدا ابی بکر, جناب ابو بکر دے ہاتھ تے علی ہاتھ رکھ دینے. اور اگلا جملہ سنو, فبایعہ کہ ابو بکر دی بیعت علی نے مسجد نبوی دے اندر, جناب صدیق اکبر دی بیعت مسجد نبوی دے اندر جناب علی المرتضیٰ نے کر لئی. کتاب دا نام احتجاج طبرسی ہے. عبارت بھی انہاں دی, کتاب بھی انہاں دی, اور ثابت ہو گیا کہ علی نے بھی امام, علی نے بھی نبی دا جانشین, علی نے بھی نبی دا خلیفہ, اور پوری امت والوں نمازاں دا امام جناب ابو بکر نو مان لیا. پھر اسے کتاب کے اندر بھی 17 جاؤ اگے لکھا حضرت اسامہ ہے, اسامہ بن زید. حضرت اسامہ بن زید آگے پوچھتے تھے حضرت علی نو, حل بایعتہ, علی تسی بیعت کر لی, علی تسی بیعت کر لی ابو بکر کو مان لیا امام. میرے دوستو, حضرت علی دے الفاظ احتجاج طبرسی دے اندر فرمایا قال نعم یا اسامہ, اسامہ میں ابو بکر نو امام مان لیا. اور پھر میرے دوستو علی امام کیوں نہ مان دے؟ نبی نے اپنی زندگی دے اندر ہی جناب صدیق اکبر نو اپنے مصلے تے کھڑا کر دیتا سی. تے سیدنا علی المرتضیٰ کو کسی نے سوال کیا کہ تسی بھی ابو بکر کی بیعت کر لی, تسی بھی انہوں نے امام مان لیا. شرارتی لوگ ہر دور کے اندر ہر زمانے سے ہوتے, تو بھی مان لیا.
تو بھی وہ پیچھے لگ گیا. سیدنا ابو علی المرتضیٰ کے الفاظ سنو. حضرت علی فرماتے نے میں ابو بکر نو امام کیوں نہ مننا, میں انہوں خلیفہ کیوں نہ مننا, میں ابو بکر دی حکومت تسلیم کیوں نہ کراں. عبادتاں دے اندر مسئلہ سمجھ لینا. اللہ دے پاک پیغمبر دے ویر جناب علی المرتضیٰ مسئلہ دس رہے نے کہ اللہ دی عبادتاں دے اندر سب تو اچھی, سب تو افضل, سب تو اعلی عبادت نماز ہے. سب تو اعلی عبادت نماز ہے. جدو اللہ دے نبی نے اپنی حیات طیبہ دے اندر نماز جڑی عبادتاں دے اندر سب تو اعلی عبادت ہے, اس نماز دے اندر ساڈا بڑا ابو بکر نو بنا دیتا تے دنیا دے کماں دے اندر علی نے بھی ابو بکر نو بڑا من لیا. آج ساری سوچ دیکھو, اسی کہتے مولویوں کا کی کام ہے, نماز پڑھانا کام ہے, انہاں دا کی کام ہے دنیا دے کماں دے اندر, دنیا دے معاملات دے اندر, حکومتاں دے اندر, سیاست دے اندر, انہاں دا کی کام ہے. لیکن حضرت علی نے کی جملہ ارشاد فرمایا کہ جدو نماز دے اندر اللہ دے نبی نے بڑا بنا دیتا, اسی دنیا دے معاملے دے اندر بھی صدیق نو بڑا بن گیا. لیکن آج اسی نہیں مانتے, اسی کہتے ہیں مولویاں نو کی پتہ دنیا کیداں چلتی ہے, مولویاں نو کی پتہ حکومتاں کیویں چلدیاں نے. ایک تفصیلی عنوان ہے, میں دور نکل جاواں گا, لیکن جنہاں دے کول اللہ دے قرآن دا علم ہے وہ حکومتاں بھی چلانا جانتے نے, وہ جانور بھی چلانا جانتے. عمر وہی سن جنہاں نو اونٹ چلانے نہیں سی آتے, پھر بڑے بڑی کفریہ طاقتاں نو عمر نے چلا کے دکھایا ہے. 22 لاکھ مربع کے حکمران سیدنا فاروق اعظم. جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں جدو اللہ دے نبی نے ابو بکر نو عبادتاں دے اندر سب تو افضل عبادت نماز لئی ساڈا امام بنا دیتا, نماز دے اندر سب تو اگے کر دیتا, تے جناب علی نے کیا پھر ہر کام دے اندر علی بھی نبی دے پیچھے پیچھے, علی بھی نبی دی گل من کے ابو بکر نو ہر کام دے اندر اگے رکھے گا. پھر آؤ اسے کتاب کے اندر ایک دوسری جگہ یار نام یاد رکھنا کہ تجالی تبرسی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ. یہ جڑے 12 اماماں دے نام سنتے ہو نا, یہ سارے سنیاں دے امام نے سارے. امام باقر حضرت امام زین العابدین دے بیٹے نے. زین العابدین حضرت حسین دے بیٹے نے جڑے کربلا دے اندر بیمار سن. حضرت امام زین العابدین دے بیٹے نے امام باقر. کون ہے وہ؟ اللہ کے ولیاں دا نام لیا کرو, انہاں دے نام لین دی بھی برکات ہوندیاں نے, اللہ انہاں دا فیض نصیب کرتا ہے. ساڈے تے مولویاں نو یہ نام نہیں آندے اماماں دے, تے تسی صحابہ دے دشمناں نو پوچھ کے دیکھو بچہ 12 اماماں دے نام دسے گا. تے اے 12 امام ساڈے نے, اسی انہاں نو پہچانیا ہی نہیں, اسی عوام نے انہاں دا تعارف کروایا ہی نہیں. میں سارے دے نام تانوں سنانا, ایمان تازہ ہوئے گا. جڑے 12 امام انہاں نے بنائے نے, انہاں چوں انہاں دا پہلا امام حضرت علی میرے بھی امام نے, علی تواڈے بھی امام نے, ہر سنی دے امام
علی دے بیٹے حسن نے، حسن بھی میرے ایمان دا حصہ، میں انہاں نوں بھی امام مندا۔ علی دے دوسرے بیٹے حسین نے، حسین بھی میرے ایمان دا حصہ، میں انہاں دی عظمت نوں بھی سلام کردا۔ حسین دے بیٹے امام زین العابدین نے، زین العابدین دے بیٹے امام باقر نے، امام باقر دے بیٹے امام جعفر صادق نے، امام جعفر صادق دے بیٹے امام موسیٰ کاظم نے، امام موسیٰ کاظم دے بیٹے امام علی رضا نے، امام علی رضا دے بیٹے امام تقی علی نے، امام تقی علی دے بیٹے امام نقی علی نے، امام نقی علی دے بیٹے امام حسن عسکری نے، اور انہاں دی لڑی چوں، انہاں دی آل چوں قیامت دے قریب امام مہدی بھی آن گے۔ اے 12 امام نے نام تسی سنے ہونے پر یاد کوئی نہیں تو سنے گئے، یہ سارے امام ساڈے نے اور ساڈے ایمان کا حصہ نے، ساڈے سر دا تاج ہے۔ امام باقر کہتے ہیں، جڑی میں تمہیں روایت سنانی ہے، احتجاج طبرسی ہے کہ افضلیت صدیق اکبر، فضیلت نہیں، افضلیت، فضیلت تمام صحابہ دی، افضلیت کے سارے تے انہاں نوں فضیلت ہے۔ تے قال ابو جعفر محمد الباقر، ابو جعفر دے ابو جعفر دے ابو محمد باقر کہندے نے، لست بمنکر فضل ابی بکر، میں ابو بکر دی فضیلت دا منکر نہیں۔ اے کون کہہ رہے نے، کون کہہ رہے نے؟ اے پنجویں امام نے، پنجویں امام امام باقر کہہ رہے نے، لست بمنکر فضل ابی بکر، میں ابو بکر دی فضیلت دا منکر نہیں، ولست بمنکر فضل عمر، میں عمر دی بھی فضیلت دا منکر نہیں، ولکن ابا بکر، اے جملہ سننا، ولکن ابا بکر، ولکن ابا بکر افضل من عمر، لیکن ابو بکر عمر نالوں بھی افضل نے۔ اے امام باقر دا قول کہنا، امام باقر دا ایک گواہی تے مل رہی، شہادت تے مل رہی کہ جناب صدیق اکبر تمام دی تمام امت کے اندر سب کو زیادہ افضل ہے۔ تے میرے دوستو آؤ پھر میں امام جعفر صادق دا بھی قول سنا دینا۔ لیکن آواز ہے جی نبی زیارت ہوگی، میں امام جعفر صادق دا قول تانوں سنانا۔ زمانہ انہاں کو صادق کہندا ہے، میں بھی مندا صادق نے، سچے نے، لیکن ایک جملہ سنو، امام جعفر صادق سچے ہے کہ نہیں؟ سارے کو بالکل بے شک سچے نے، بے شک، لیکن انہاں نوں اسی سچیاں دا لقب دیتا ہے، صادق لقب اسی دیتا ہے نا امتیاں نے۔ امام جعفر صادق سچے نے، ساڈا ایمان ہے، لیکن ابو بکر او سچے نے جنہاں نوں رب آسماناں تو سچا کہندا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، قرآن پڑھو سورہ زمر پڑھ کے دیکھنا، 24واں پارہ پہلا صفحہ ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به، ابو بکر جڑا سچے نبی نوں سچا منن والا،
والذی جاء بالصدق وصدق به، ابو بکر نے سچے نبی نو سچا منیا، میداناں دے اندر بھی، پہاڑاں دے اوپر بھی، شہراں دے اندر بھی، بازاراں دے اندر بھی، عوام دے اندر بھی، تے تنہائیاں دے اندر بھی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون۔ قرآن کہتا ہے پوری امت دے اندر متقی تے بڑے نہیں، لیکن ابو بکر متقی نہیں، اتقائے اتقا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ میں پچھلے جمعے اس آیت دا ترجمہ کیتا سی، ایک متقی ہوندا ہے تے ابو بکر اتقا نے، کہ متقیاں دے بھی امام نے، متقیاں دے بھی امام نے۔ تے میں گل کر رہا سی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ساڈے امام نے، ساڈے سر دا تاج نے، اور میرا ایمان ہے امام جعفر صادق دیاں جتیاں سر تے رکھنا سعادت ہے۔ انہاں دیاں جتیاں مل جان اسی اپنے سر دا تاج بناواں گے، انہاں دے پیراں دی خاک مل جائے اسی اپنی اکھاں دا سرما بناواں گے۔ لوگ کہندے نے جناب اے ائمہ نوں نہیں منتے، اے ساڈے اماماں نوں نہیں منتے، اسی سارے دے سارے امام مننے ہاں، پر انج مننے ہاں جویں اللہ دے قرآن نے دسے نے، نبی دے فرمان نے دسے نے، اسی انج نہیں منتے جویں او منوانا چاہتے نے کہ اللہ نے ساڈے اماماں نوں حلال اور حرام دے اختیار دے دیتے نے، ایک اختیار تے رب نے اپنے نبیوں نوں نہیں دیتے تے اماماں نوں کیویں مل سکدے نے؟ امام ساڈے سر دا تاج نے، اسی انہاں نوں منتے ہاں لیکن انج منتے ہاں جویں قرآن نے کہا ہے، نبی دے فرمان نے کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نوں اسی منتے ہیں کہ نہیں؟ منتے ہیں، پر جویں عیسائی منانا چاہتا ہے یہ جو نہیں مانتا۔ 25 دسمبر آ رہی ہے اور کئی مولویاں نے بھی کیک کٹنے نے جا کے ماشاءاللہ جی 25 دسمبر کرسمس ڈے حرام ہے۔ عیسیٰ ساڈے ایمان کا حصہ نے، عیسیٰ دی اماں پاک دامن سورہ مریم ساڈے قرآن کے اندر ہے، انہاں دی ذرہ برابر توحید کرنا بھی اسلام تو ایمان تو بندے نوں خارج کر دے گا۔ عیسیٰ ساڈے ایمان کا حصہ نے، ہن کوئی عیسائی کہے کہ جناب اے عیسیٰ نوں نہیں منتے، او عیسائی جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، دجال ہے، اسی انہوں کہاں گے اسی عیسیٰ نوں انج من دیا جویں اللہ دے قرآن نے کہا ہے، جویں نبی دے فرمان نے کہا ہے، کہ اسی انہاں اماماں نوں منتے ہیں کیونکہ اہل بیت نوں اسی منتے کہ نہیں منتے، لیکن جویں او منوانا چاہتے ہیں اس کو نہیں منتے، جویں عیسائی منوانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، تین خداواں چھوٹو خدا تسلیس دے قائل نہیں، انج اسی عیسیٰ نوں نہیں منتے، اسی عیسیٰ کو انج منتے ہیں جویں قرآن نے کہا ہے، نبی دے فرمان نے کہا ہے۔ امام جعفر صادق سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہاں کی ہن ایک گل میں تانوں سنانی ہے، بڑا ایمان تازہ ہوئے گا۔ کتاب الصافی شرح روضۃ الکافی، جس طرح ساری سنیہ کی کتاب ہے نا بخاری شریف قرآن تو بعد، اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ، اسی طرح شیعہ کی کتاب ہے الکافی، قرآن تو بعد انہاں دے ہاں الکافی کا وہی درجہ ہے جو ساڈے اہل سنت دے ہاں بخاری شریف کا درجہ ہے۔ او دے اندر روایت موجود کیڑی امام جعفر صادق، احتجاج طبرسی کے اندر روایت موجود، احقاق الحق دے اندر کتاب دے اندر یہ روایت موجود، جلال العیون دے اندر روایت موجود، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ او دے اندر روایت موجود،
یہ کتاباں سین دی نہیں ساریا شین دیاں نے جنہاں دے میں نام لے کے ہن وہ جملہ سننا جڑا امام جعفر صادق نے فرمایا. امام جعفر صادق کہندے نے بلغنی ابو بکر مرتین. چھوٹا جہا جملہ ہے لیکن یہ اندر مسائل بڑے ہیں. یہ جملہ میں تمہیں سمجھانا ہے. ولدنی ابو بکر مرتین، میں ابو بکر کی اولاد چوں دو طرح دو طریقیاں کے نال میں ابو بکر کی اولاد چوں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق. اپنے منہ نہ بولو کہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، میں دو طریقیاں دے نال ابو بکر دی اولاد بندا. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کتاباں دے نام میں تمہیں دس دیتے ہیں، حوالہ غلط ہو کے ذمہ دار ہوگا. ولدنی ابو بکر مرتین، میں ابو بکر دی اولاد جو دو طرح بندا. اور میں تو مسئلہ سمجھانا کہ میں دو طرح اولاد جو حضرت امام جعفر صادق نے اور جیڑا بندہ اپنے اماماں دی نہ مننے انہیں دی گھول کے دی مننی ہونے. جناب صدیق اکبر دے دو بیٹے نے ہن سمجھنا اس مسئلے نو. امام جعفر صادق دے اس جملے نو ولدنی ابو بکر مرتین، جناب صدیق اکبر دے دو بیٹے نے، ایک بیٹے دا نام عبد الرحمن، ایک بیٹے دا نام محمد، عبد الرحمن دی بیٹی دا نام اسماء اور محمد دی بیٹی دا نام قاسم. اسماء پوتی سیدنا صدیق اکبر ہے جی، بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی ہے اور انہاں دے بیٹے محمد دا بیٹا قاسم. یہ پوتا ہو گیا. ایک اسماء تے قاسم آپس دے اندر کزن ہو گئے، تائے چاچے دے ہو گئے. اسماء تے قاسم دا نکاح ہوا. سیدنا صدیق اکبر دے ایک بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی اسماء، محمد دے بیٹے قاسم، انہاں دا آپس دے اندر کی ہو گیا؟ نکاح ہو گیا. جناب صدیق اکبر دی پوتی اور دوسرے بیٹے چوں جناب صدیق اکبر دے پوتے قاسم دا محمد، جناب صدیق اکبر دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دا جناب صدیق اکبر دے دوسرے بیٹے عبد الرحمن دی بیٹی اسماء دا قاسم دے نال نکاح ہویا. اس نکاح دی برکت دے نال اللہ نے انہاں نو بیٹی عطا کیتی. اس بیٹی دا نام ہے فروا. اے حضرت ابو بکر صدیق دی پڑپوتی. ہن تسی کہو گے مولوی صاحب کتے تک رشتے لے گئے کی ہوئی پڑپوتی؟ سمجھ آ گئی نا پڑپوتی کا. اور دوسرے پاسے ہو حضرت علی کے بیٹے نے حسین کے بیٹے نے زین العابدین. حضرت علی کے کی بڑے پوتے امام زین العابدین کے بیٹے نے امام محمد باقر. کی نے حضرت علی کے کی نے پڑپوتے. سیدنا صدیق اکبر دی پڑپوتی فروا، علی المرتضیٰ کے پڑپوتے امام محمد باقر، انہاں دونوں دا آپس دے اندر نکاح ہویا. اس نکاح دی برکت دے نال امام جعفر صادق پیدا ہوئے. ولدنی ابو بکر مرتین. اور سمجھ آ گیا ہوئے گا جملہ امام جعفر صادق دا
کہ میں ابو بکر دی اولاد جو دو طریقے نال بندا امام جعفر صادق دی اما دا نام ام فروا اور صدیق اکبر دی پڑپوتی ہے اما امام جعفر صادق دی امام جعفر صادق دی نانی دا نام اسما اور پوتی سیدنا صدیق اکبر دیے ولادانی ابو بکر مرتین فرمایا میں ابو بکر دی اولاد دو طرح بندا سمجھ آئی بات کو کہ امام جعفر صادق حضرت ابو بکر اور حضرت علی دی اولاد چنے ہن جیڑا حضرت امام جعفر صادق کے ننیان کو برا کھوے دسو امام جعفر صادق دا او وفادار ہو سکتا ہے کوئی کسی دے ماموں نانے نو غلط کھوے تے دسو کہ وہ برداشت کرے گا کہ اے میری ماں دا خاندان ہے امام جعفر صادق دی اما دا نام ام فروا ہے صدیق اکبر دی پوتی ہے انہاں دی نانی دا نام اسما ہے صدیق اکبر دی پوتی ہے اور انہاں دے نانے دا نام قاسم ہے صدیق اکبر دے پوتے نے تے جناب امام جعفر صادق دا تے سارا شجرہ نسبی جناب صدیق اکبر دے نام ملدا ہے ملدا کہ نہیں ملدا تے اے ساڈے امام نے سارے ہے کہ نہیں وہ ساڈے امام نے سارے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے مسائل حل کر کے مسئلہ سمجھا دیتا کہ جیڑا صدیق اکبر کو نہیں ماندا وہ انہاں اماماں کو بھی نہیں ماندا تے میرے دوستو اللہ دے قرآن نے بھی جناب صدیق اکبر دی افضلیت دسی ہے نبی دے فرمان نے بھی افضلیت دسی ہے اور اے جڑے امام نے امام اہل بیت اطہار چوں جڑے امام نے اونا اماماں نے بھی جناب صدیق اکبر دی افضلیت دسی ہے کہ میرے جد امجد نے امام جعفر صادق دا بولے امام جعفر صادق دیاں گلاں نے کتاباں میریاں نہیں کتاباں بھی انہاں دیاں لیکن امام ساڈے نے اسی دس دے نہیں کہ یہ امام ساڈے نے اور انہاں اماماں دیاں گلاں بھی ساڈی گلاں نے اور لوگ انہاں اماماں کے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ انہاں اماماں کے بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ امام کدے بھی کسی کتاب کے تجارے تبرسی کے اندر امام جعفر صادق کا قول موجود ہے کہ جے میں صدیق اکبر نو برا کمان تے مطلب ہے میں اپنی ماں دے نسب نو برا کہہ رہا اے امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کیونکہ جیڑا بندہ اپنے جد امجد نو برا کہے ننیال نو برا کہے گویا کہ اپنی ماں نو برا کہہ رہے ہیں کہ میری ماں کا خاندان ہی چنگا نہیں لیکن امام جعفر صادق نے یہ ساری گلاں کھل کے اس وقت بیان کر دیتیاں اے رولے اج نے نہیں اے رولے ادوں دے پے ہوئے نے لوگ کہتے ہیں اج رولا بنا دیتا اج فساد مچا دیتا اج تقریب کاری کر دیتی اے کتاباں کے اندر امام جعفر صادق دیاں امام محمد باقر دیاں امام زین العابدین دیاں امام موسیٰ کاظم امام علی رضا دیاں اے گلاں اس وقت دیاں لکھیاں ہوئیاں نے جدو لوگاں نے اس وقت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کیتا تے جناب صدیق اکبر کی افضلیت کا دفاع کرنے والے اہل بیت دے امام ہی سن ائمہ اہل بیت اطہار سن تے اے صدیق اکبر کی افضلیت نو بیان کرنا اے اللہ دے قرآن دی بھی سنت ہے نبی دے فرمان دی بھی سنت ہے اور ائمہ اہل بیت اطہار دی بھی سنت ہے
یہ فرقہ واریت نہیں، یہ فساد نہیں، یہ تے اللہ دے قرآن نے بھی دسیا ہے، نبی دے فرمان نے دسیا ہے، اور ائمہ اہل بیت دے فرامین جڑے میں تانوں سنا رہا یہ انہاں نے بھی دسیا ہے کہ ابو بکر کی افضلیت منیا بغیر گل نہیں جے بننی۔ اس لیے جناب صدیق اکبر کی افضلیت کو گلی گلی عام کرو، اور جس مسئلے کی جس عنوان تے جس ماحول دے اندر ضرورت ہوئے حقیقی دین کی خدمت بھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو بیان کیتا جائے۔ پھر میں اپنے انداز دے اندر جناب صدیق اکبر نو خراج تحسین پیش کراں گا کہ صدیق ساڈے راہبر نے، اسی انہاں دی راہبری مننی ہے، نبی نے ساڈا راہبر بنایا، بنایا کہ نہیں بنایا؟ نبی نے انہاں نو مصلی تے کھڑا کیتا ہے، علی پیچھے کھڑے ہو گئے، حسین کھڑے ہو گئے، حسن کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی صدیق اکبر کو اپنا راہبر مان لیا۔ آج ہر سنی نے بھی صدیق اکبر کو اپنا راہبر مان لیا۔ صدیق ہمارا راہبر ہے، ہم راہبر کے گن گائیں گے۔ صدیق ہمارا راہبر ہے، صدیق ہمارا راہبر ہے، ہم راہبر کے گن گائیں گے۔ ان کی عظمت کی خوشبوئیں، ان کی عظمت کی خوشبوئیں ہم عالم میں مہکائیں گے۔ صدیق ہمارا راہبر ہے، ہم راہبر کے گن گائیں گے۔ صدیق ہمارا راہبر ہے، ہم راہبر کے گن گائیں گے۔ صدیق مسلمان اول ہے، صدیق مسلمان اول ہے، وہ صاحب ایمان اول ہے۔ مسلمانہ کی گنتی ہی صدیق اکبر تو شروع ہوتی ہے۔ گنتی کتوں شروع ہوتی ہے؟ ایک تو کتوں شروع ہوتی ہے؟ جے ایک ہی نہ ہوئے تو گنتی شروع نہیں ہوتی۔ اسلام کی گنتی ہی صدیق اکبر تو شروع ہوتی ہے، اور آج کروڑا ارباں کی تعداد کے اندر مسلمان دنیا سے موجود نے، لیکن یہ سارے مسلمانوں کی گنتی صدیق اکبر تو شروع ہوتی ہے۔ صدیق مسلمان اول ہے، وہ صاحب ایمان اول ہے، وہ صاحب ایمان اول ہے۔ صدیق خلیفہ اول ہے، وہ بے شک ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے، صدیق دا نمبر، صدیق دا نمبر، علی دا نمبر چوتھا، صدیق دا نمبر۔ صدیق خلیفہ اول ہے، صدیق خلیفہ اول ہے، ہم منکر کو سمجھائیں گے۔ صدیق ہمارا راہبر ہے، ہم راہبر کے گن گائیں گے۔ سرکار دو عالم پر جس نے قربان کیا سب کچھ اپنا، سرکار دو عالم پر جس نے قربان کیا سب کچھ اپنا، قربان کیا سب کچھ اپنا۔ ہم جان فروش محمد پر، ہم جان فروش محمد پر جی جان اپنا لٹوائیں گے۔ صدیق ہمارا راہبر ہے، ہم راہبر کے گن گائیں گے۔ صدیق ہمارا راہبر ہے، ہم راہبر کے گن گائیں گے۔
نال میں وہ غار مزار کا ساتھی ہے، وہ غار مزار کا ساتھی ہے، وہ تو سر پہ بھی ساتھ ہوگا، محبوب سے لے کر امت کو، محبوب سے لے کر امت کو سر کا شام پلائیں گے، صدیق ہمارا رہبر ہے، ہم رہبر کے گن گائیں گے۔ تکریم تمام صحابہ کی لازم ہے اہل ایمان پر۔ تکریم کا معنی ہوتا ہے عزت۔ تکریم تمام صحابہ کی لازم ہے اہل ایمان پر، لازم ہے اہل ایمان پر۔ صدیق اسلام کا محسن ہے، صدیق اسلام کا محسن ہے، ہم یوم صدیق منائیں گے، صدیق اسلام کا محسن ہے، ہم یوم صدیق منائیں گے، صدیق ہمارا رہبر ہے، ہم رہبر کے گن گائیں گے، ان کی عظمت کی خوشبو میں ہم عالم میں مہکائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔